بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیم۔ ناظرین، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ کے بہت بڑے بزرگ ہیں اور حدیث، تفسیر، فقہ، ان تینوں میدانوں کے وہ ماہر تھے اور بزرگ اور متقی پرہیزگار تھے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت نرینہ اولاد کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ تو آپ نے ان کو فرمایا کہ استغفار کرو۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت رزق کی تنگی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وسیع رزق عطا فرمائے، رزق میں کشادگی کر دے۔ آپ نے ان سے بھی فرمایا کہ استغفار کیجئے، استغفار کی کثرت کریں۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا میرے باغ جل گئے ہیں، خشک سالی ہے اور بارشیں نہیں ہو رہی، تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کیجئے۔ چوتھا آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت قحط سالی ہے، زمینیں جو ہیں وہ بنجر ہو رہی ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانیاں کر دے اور قحط سالی کو دور کر دے، یہ سختی کو اور پریشانی کو دور کر دے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ استغفار کیجئے۔ یہ چار لوگ آئے اور چار لوگ مختلف مسائل لے کر آئے، لیکن حضرت نے ان کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کیجئے۔ اب ان کے جو شاگرد بیٹھے تھے انہوں نے سوال کیا کہ حضرت چار لوگ آئے، مختلف سوالات کیے، لیکن آپ نے چاروں کو ایک ہی جواب دیا، اس کی وجہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، وہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر آسمان سے موسلا دھار اللہ تعالیٰ بارشیں برسائے گا۔ ویمددکم، اور تمہاری مدد کرے گا، باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ تمہاری مدد کرے گا اموال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، باغات پیدا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی استغفار کے یہ چاروں منافع اور چاروں فوائد ذکر کیے ہیں، چاروں ثمرات ذکر کیے ہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ چاروں کو کہا کہ آپ استغفار کریں۔ تو ناظرین، استغفار اتنی بڑی دولت ہے، اتنا بڑا یہ وظیفہ ہے کہ جس بندے کے پاس اولاد نہ ہو وہ کثرت سے استغفار کر اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو کثرت کے ساتھ، توبہ کرو، استغفار کرو، تقوی اختیار کرو۔ تو انہوں نے ان باتوں پر عمل کیا، کثرت سے استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نواز دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسائل کو دور کر دیں گے، کیونکہ استغفار کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا، عاجزی اختیار کر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ بڑا پسند ہے جو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک بڑی عجیب ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو میں ایک ایسی جو ہے وہ امت بناؤں گا اور ایسے لوگ پیدا کروں گا کہ جو گناہ کریں گے اور پھر اس کے بعد وہ کثرت سے استغفار کریں گے اور ندامت ہوگی ان کے چہروں پر اور وہ توبہ کریں گے تو میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ جوش میں آتی ہے، اور بندہ جب استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔